بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو عمل آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اتنا بہترین عمل ہے، اور عاملین ایسے عمل کو چھپایا کرتے ہیں۔ عاملین ہوں یا حکیم حضرات ہوں یا ڈاکٹر حضرات ہوں، اپنی جو راز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سرے محفل یوں نہیں لٹایا کرتے۔ لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں اگر میرے اس عمل کی وجہ سے کسی کا گھر بچ جاتا ہے اور کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو اور اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی میرے لیے، وہ میرے لیے میرا سرمایہ ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، ایک بہت بڑے آفیسر تھے اسلام آباد میں، تو ان کی وائف کو کسی نے میرا نمبر دیا۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو دوسری شادی سے تو مجھے اختلاف نہیں تھا، وہ ایک حق ہے، وہ کرنا چاہتے تھے، کرے ضرور کرے، لیکن وہ اپنی وائف کو، جو پہلی وائف تھی، انہیں طلاق دینا چاہ رہے تھے اور گھر سے نکال دیا تھا انہیں، اور دوسری وہ بضد تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اس چکر میں انہوں نے اپنی پہلی وائف کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، کئی سال پرانی۔ تو انہوں نے مجھے کال کی۔ بہرحال انہیں میں نے یہ عمل بتلایا۔ الحمدللہ ایک ہفتے میں انہوں واپس اپنے گھر بھی بلوا لیا اور راضی بھی ہو گئے، اور انہوں نے دوسری شادی سے انکار بھی کر دیا۔ بہرحال دوسری شادی سے انکار کے حق میں تو میں نہیں تھا کہ یہ تو شرعی معاملہ ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ دوسری کریں یا نہ کریں، لیکن انہیں اپنے گھر میں رکھیں، اور ابھی تک وہ رابطے میں ہیں اور وہ الحمدللہ اچھی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ کبھی کبھی وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر اس کا کمال یہ ہے کہ اس عمل کرنے کے بعد جب انہیں فائدہ ہوا، میں آپ کو تو پتہ ہے کہ پیسے وغیرہ میں ان چیزوں کا نہیں لیتا، انہوں نے زبردستی کر مجھے 1,00,000 روپے اس وقت بھجوائے تھے کہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ بھی اگر خدا نخواستہ کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں، یعنی آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے یا شوہر ناراض ہے، اور وہ بالکل یعنی کہ باغی ہوا ہے شوہر، یا بیوی باغی ہوئی ہے، یا دونوں میں اتنی ناچاقی ہو گئی ہے، اور اب لگتا ہے کہ زندگی کے سامنے یعنی آپ کی جو شادی ہو چکی ہے، اس شادی کی جو تسبیح ہے اب لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گی، تو آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہایت ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بھرپور ذمہ داری سے کہتا ہوں، 1 ہفتے میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر شوہر باغی ہے تو وہ تابع ہو جائے گا، اگر آپ شوہر ہیں اور آپ کی بیوی باغی ہے تو وہ تابع ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ آپ ایک بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آپ کی بیوی ناراض ہے یا شوہر ناراض ہے یا باغی ہے، وہ آپ کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا اس طرح کرنا، لیکن یہ عمل کی مجبوری ہے، کیونکہ جو باوقار ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو جھکانا چاہتا ہے تو بندے کو زمین پر ہی جھکایا جاتا ہے۔ جو بہت متکبر ہے اور مغرور ہے اور آپ کی زندگی کو جو اجیرن کر رہا ہے، وہ یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنکھیں بند کر رکھیں کہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو لام سے ملانا ہے۔ پھر سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پورا تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو تصور کے اندر جو آپ سے ناراض ہے، آپ کی بیوی ناراض ہے یا شوہر ناراض ہے، وہ تصور میں آپ کے موجود رہے۔ تصور کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے امیجنگ کریں، تصور کریں آنکھیں بند کر اور اپنے تصور میں اس کو تصویر کو تصور میں بڑا کریں، اور وہ آپ کے سامنے ایسے کر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے 2 چیزیں، ایک تصور قائم رکھنا ہے۔ اگر قائم نہیں ہو رہا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ذہن پر زور نہ ڈالیں، بس کوشش کریں کہ تصور قائم رہے۔ تصور ٹوٹ رہا ہے بار بار تو بار بار الجھے نہیں وہاں، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ تصور قائم رکھنا ہے، دوسرا یہ کہ سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو درمیان میں سانس نہیں ٹوٹنا۔ بسم اللہ سے ولا الضالین تک سورۃ الفاتحہ ہے، یہ ایک سانس میں پڑھنی ہے،
اور جب اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو سانس ٹوٹ جائے گا، اگر دل میں پڑھیں گے تو آپ کا سانس نہیں ٹوٹے گا۔ تو بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش مت کریں، دل میں پڑھیں۔ جب سورۃ الفاتحہ آپ نے پوری پڑھ لی ایک سانس میں، جب سانس پورا ہو گیا تو سانس اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ جو شوہر بیٹھا ہوا ہے آپ کا، جو ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایسے کر پھونک مار دیں، پھر سورۃ الفاتحہ دوبارہ پڑھیں، پھر پھونک مار دیں۔ یعنی ایک سانس میں پورا سورہ فاتحہ بسم اللہ سے پڑھنی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سانس نہیں توڑنا، شرط یہ ہے کہ تصور قائم کرنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھونک ان کے اوپر مارنی ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی ایک سانس میں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الفاتحہ دوسرے سانس میں پڑھی، یہ 71 یعنی 71 مرتبہ پڑھنی ہے، 71 سانسوں میں، 71 مرتبہ 71 سانسوں میں پڑھنی ہے، اور 71 ہی پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کر اٹھ جانا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ ایسا رزلٹ ملے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمل ایسے بھی کام کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں عمل کام کرتا ہے، آپ یقین کریں، آپ یقین نہ کریں، اس عمل کو کر دیکھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد کمنٹ میں اس کے فوائد مجھے بتلائیں انشاءاللہ۔ جو آپ فائدہ اٹھائیں تو کمنٹ میں ضرور لکھا کریں، تاکہ اوروں کی حوصلہ افزائی ہو اور بھی فائدہ اٹھائیں، ان کا یقین مکمل ہو۔ تو یہ آپ خدا نخواستہ اگر آپ اس سچویشن میں ہیں، اس مسئلے کا شکار ہیں، آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ، ایک دن میں فائدہ ہوگا۔ جب ٹھیک ہو جائے چھوڑ دیں، خدا نخواستہ دوبارہ پھر 19-20 کریں، پھر شروع کر دیں، نقصان تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی جادو تو کر نہیں رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا بھائی حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ۔